میں اس موضوع پر آلریڈی ویڈیو بنا چکا تھا، لیکن مصوف نے اس کے جواب میں ایک بڑا عجیب سا لاجک دیا۔ مصوف فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہی سب کچھ کیا جو 100 سالہ ان کی جو پرانی روایت چلتی آ رہی ہے، انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا، اور مجھے اپنے اس کیے ہوئے پر کوئی افسوس اور کوئی دکھ نہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک دو پہلے قرآن مجید کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو بے حیائی کے کاموں سے روکا جائے تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دادا پردادا اور آباء و جداد کو اسی پر پایا، اس لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ابو جہل نے آخری وقت تک یہی صفائیاں دیتا رہا کہ میرے جو آباء و جداد ہیں، میرے جو بڑے ہیں، وہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، تو میں یہ سب کچھ کیوں کروں؟ جگہ جگہ پہ یہ چیزیں بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، انہیں کس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہے اس کے راستے پر نہیں چلنے دیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے جو آباء و جداد تھے، ہمارے جو بڑے تھے، وہ یہ سب کچھ کرتے رہے، اس لیے ہمیں بھی یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک جاپانی کہاوت ہے اور بڑی بہترین ہے، اس موضوع پہ بڑی فٹ آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نسل کی جو جہالت ہوتی ہے وہ اگلی نسل میں آ کے روایت بن جاتی ہے، اور اس سے اگلی نسل میں آ کر وہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان جیسے لوگوں کو اپنی 100 سالہ بے حیائی والی تاریخ تو یاد ہوتی ہے، روایت تو یاد ہوتی ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے جو دین ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اور ہم تک پہنچا، انہیں وہ یاد نہیں ہے، اس کا عقیدہ یاد نہیں ہے، وہ روایات یاد نہیں ہیں، وہ ایمان یاد نہیں ہے۔ ان جیسے لوگوں کو یہ سب کچھ یاد ہوتا ہے، اور میں حیران ہوں کہ یہ جسٹیفیکیشن دینے کی انہیں نوبت کیوں پیش آئی؟ انہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن میں مجبور تھا، کیا کرتا؟ لیکن مصوف نے کہا کہ مجھے اس چیز پہ کوئی افسوس نہیں ہے جو میں نے کیا۔ واہ، کیا بات ہے! اب آپ خود سوچیں کہ ان جیسے لوگوں کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اسلامی روایات کے ساتھ، عقیدوں کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟